अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाजरीन, 11वें NFC यानी कि कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील तो हो गई और वफाकी हुकूमत ने आइंदा हफ्ते इसका इजलास भी बुला लिया है। जानना ये पड़ेगा कि क्या ये कमीशन विफाक और सूबों को वसाइल की तकसीम पर मुत्तफिक कर सकेगा। एक तरफ राय ये है कि विफाक शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, या तो सूबों के फंड्स में कमी की जाए या फिर वफाकी हुकूमत के अखराजात में सूबों को शामिल किया जाए। दूसरी तरफ राय ये है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें मजीद बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। जहां पर बिलावल भुट्टो का यह भी मानना है कि सूबों का हिस्सा बढ़ना चाहिए, वहीं पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी पहले ही कई मरतबा विफाकी हुकूमत से NFC अवार्ड्स की मद में पूरे फंड्स ना मिलने का शिकवा कर चुके हैं। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खत भी तहरीर किया कि NFC की मद में सालाना 256 अरब रुपए हमारा आईनी हक है, जो कि हमें नहीं दिया जा रहा। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नए NFC फॉर्मूले पर हुकूमत के दबाव में आएगी या अपने मुतालिबात को मनवाएगी। सूबों को अखराजात में शामिल करना वक्त की जरूरत है या फिर IMF की कोई एक शर्त भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स बनाने की बाज़गश्त भी है। वजह यह है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, खासतौर पर हमसाया मुल्क भारत हो या बांग्लादेश हो, जहां पर नए सूबे और इंतजामी यूनिट्स बनने के बाद वहां की ना सिर्फ ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ बल्कि मकामी सतह पर भी उनकी गवर्नेंस बेहतर हुई है। अब यह भी जानना पड़ेगा कि नए सूबों के लिए पाकिस्तान में जो करारदादें हैं वो तो पेश हो चुकी, तहरीकें भी मुतादिद मरतबा चली, मगर आज 78 साल गुजरने के बाद भी ना तो नए सूबे बन सके और ना ही इंतजामी यूनिट्स। क्या ये इसकी मुफाद परस्ती है या फिर आईनी पेचीदगियां हैं। नए सूबों और NFC अवार्ड्स के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहां पर खड़ी है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक भी है, मुशीर खजाना भी हैं, मुजम्मिल असलम साहब खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब, अभी खबर हमारे तक आ चुकी है कि जी वजीर खजाना ने इजलास तलब कर लिया नए NFC अवार्ड के ऊपर 29 अगस्त को। मामला ये है, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हुकूमत के फिगर्स में बहुत अच्छी है मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। इस मुआशी बहरान में एक नया NFC आना आपको लगता है वाकई मुमकिन है या फिर अभी इसमें कुछ वक्त दरकार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक चीज़ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो NFC अवार्ड होता है ये 5 साला मुद्दत के लिए होता है और ये 2010 से ये सिलसिला शुरू हो रहा था। ये जो आपका 10वां NFC अवार्ड जो है वो जुलाई में ख़त्म हो चुका था, तो एक 11वां NFC अवार्ड की तरतीब देना ज़रूरी थी, जिसके तहत अगर वो ना देते तो ये जो सूबों को पैसा मुंतकिल किया जाता है वो उसमें जो है तातुल आ जाता। इस खबर को जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बना दिया गया और ये इसके साथ बहुत चीज़ें जोड़ दी गई कि वफाक ये कह रहा है, सूबे ये कह रहे हैं, और जो है मतलब मैं एक सूबे से बैठा हुआ हूँ, आप यकीन जाने कि ऐसी कोई हमारी वफाक की कन्वर्सेशन नहीं हुई कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम आपको पैसे कम देंगे, हम दिवालिया हो रहे हैं, आप लोग को ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजरल या आईनी तकाजा कह लें कि ये अभी वफाकी हुकूमत ने किया। अब उसके पीछे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसी आइन की आईनी तकाजे को जो है सामने लेकर चलते हुए एक वफाक से डिमांड कर रही है कि 25वीं तरमीम जब हुई थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो फाटा था, जब जम हो गया था, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जोग्राफियाई हालात और जो है आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। यानी कि जब वो फाटा हमारे साथ मर्ज हुआ तो हमारी आबादी में 50 लाख से ज़्यादा का इजाफा हुआ और हमारी जो ज़मीन है, जो मतलब सूबे की ज़मीन है, उसमें भी तकरीबन 4 से 5% इजाफा हुआ। यानी कि पहले हमारे पास 14-15% पाकिस्तान की ज़मीन थी, अब वो हमारे पास 16-17% से ज़्यादा आ गई। अब उसको देखते हुए जो 18वीं तरमीम का फैसला है कि आबादी के तनासुब से जो है 82% रकम जो है जो सूबों में तकसीम होती है वो बांटी जाएगी। तो हमारी आबादी तब्दील हो गई है, तो हमें आबादी के हिसाब से, हमारा तकाजा ये था कि हम आबादी के हिसाब से दें। हमने फॉर्मूले को नहीं चैलेंज किया हुआ था, हमारी ये सिर्फ इसमें ये थी। अब उसमें
وفاق جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کر سکا، چاہے وہ وفاق چاہے ابھی پی ڈی ایم چلا رہی ہے، چاہے وہ پچھلی دفعہ ہم چلا رہے تھے، جیسے 25ویں ترمیم ہوئی تھی اس کو بھی ساتھ ساتھ کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ جب یہ کرتے تو اس میں دو صوبوں کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا، سندھ کا اور پنجاب کا، اگر یہ کرتے تو ان کا شیئر کٹ ہو جاتا، تو یہ ابھی تک اس میں تعطل تھا۔ تو علی امین صاحب جو ہے بار بار اس کا تقاضا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ 10ویں ترمیم جو 10ویں این ایف سی چل رہا ہے اس میں یہی کہہ رہے تھے فیصلہ کریں آپ، تو وہ حکومت نے اس میں ٹائم گین کیا، انہوں نے کہا 11واں جب این ایف سی آئے گا تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اب وہ 11ویں این ایف سی کی ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ قانونی وہ پوری ہوئی ہے، اب اس کا پہلا اجلاس ہوگا، پھر اس کے بعد تمام صوبے اپنے اپنے نقطہ نظر دیں گے، کمیٹیاں بنیں گی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ این ایف سی باقاعدہ چینج ہونا چاہیے۔ اس میں جو پیمانے ہیں 82% آپ نے آبادی کو دے دیا ہوا ہے، 10% آپ نے جو ہے بیکورڈنس کو دے دیا ہوا ہے، 5% جو ہے آمدنی کو دیا ہوا ہے، اور 2.5% ریورس پاپولیشن۔ اس میں جو ہے کلائمیٹ آنا چاہیے، اس میں ایجوکیشن آنی چاہیے، جو صوبے اس میں کام کرے اس میں بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب وہ ایک الگ سوال ہے کہ میں آپ کی بات وفاق، سے متفق ہوں مزمل صاحب، ہاں میں آپ کی بات سے متفق ہوں، یقینی طور پہ یہ ایک ریگولر ایک پریکٹس ہے کہ 5 سال کے بعد نیا این ایف سی ایوارڈ آنا ہوتا ہے۔ ایکچولی ہوا مزمل اسلم صاحب تب بنا جب مجوزہ طور پہ کچھ ایسی چیزیں میڈیا کے سامنے آئی جس میں بتایا کہ جی یہ بھی کٹ ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، تب یہ چیز بہت زیادہ پھیل گئی۔ جیسے مجوزہ طور پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ غالباً یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، ریپرزنٹیشن تو تمام صوبوں کی اس میں ہوگی، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرفارمنس ہے اس سے بھی اسے مشروط کیا جا سکتا ہے کہ جو صوبہ جتنا پرفارم کرے گا اس حساب سے اس کا حصہ بنایا جائے گا، کیونکہ ڈیفنس اور جو ترقیاتی معاملات ہیں، قرضے ہیں، سود کی ادائیگیاں ہیں، اس کو لے کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسہ بہت کم رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسی تجاویز آتی ہیں ڈیفینیٹلی اس کے لیے تو پہلے سے آپ اپنا کام اپنا ذہن پورا تیار کریں گے، تو مقصد بھی بلانے کا یا آپ سے پوچھنے کا یہ ہے اگر پرفارمنس کی طرف گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پرفارمنس صرف ہمارے لیے اکیلے کے لیے تو نہیں ہوگی نا، وہ سب کے لیے ہوگی، نمبر 1۔ بالکل لیکن وفاقی حکومت اپنی ناکامی بھی کسی پہ نہیں تھوپ سکتی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں، وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ صوبوں کو میں بہت زیادہ پیسے دیتا ہوں، لیکن آج بھی وفاقی حکومت کا سب سے بڑا خرچہ صوبے نہیں ہے، سود کی ادائیگی ہے۔ وفاقی حکومت نے جو غلط قرضے لیے، جو مہنگے قرضے لیے، جو قرضے ضائع کیے، جو غلط پروجیکٹس میں لگائے پیسے، وہ غلط کہتے ہیں مفتاح صاحب کے وہ جو ہے صوبوں کے لیے وہ قرض لیتی ہے وفاقی حکومت، غلط ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ آیا اب بات یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کے اخراجات ہیں اور جو اس کے وہ ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ اخراجات کر رہی ہے، وہ اس پہ ریویو بالکل کر لے کہ کچھ ذمہ داریاں جو ہے جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو وہ صوبوں کی تھی، لیکن وفاق نے کیونکہ اس کی گرفت رہے تو وہ انہوں نے آج تک اس کو سرنڈر ہی نہیں کیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پورے پاکستان میں انہوں نے ایگریکلچر کو ڈیوالو کیا۔ خیبر پختونخوا کی جو سب سے قیمتی فصل ایگریکلچر کی ہے وہ ہے ٹوبیکو، اور پورے پاکستان میں وہ سب سے زیادہ ٹیکس کماتی ہے، کوئی 200-250 ارب روپے وفاقی حکومت کماتی ہے، پھر سیلز ٹیکس الگ کراتی ہے 500 ارب روپے، اس کو ڈیوالو نہیں کیا، اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، رکھ لیا۔ اب اسی طریقے سے سیلز ٹیکس پیٹرول کا 0 کر دیا تاکہ صوبوں کو پیسے نہ جائیں، اور پیٹرولیم لیوی جو ہے جو 20 روپے لیٹر ہوتا تھا اس کو بڑھا کے 80 روپے لیٹر لے گئے، جو 1,500 ارب سے زیادہ بنتا ہے، وہ تو وفاقی حکومت شیئر نہیں کرتی۔ پھر اسٹیٹ بینک کا پروفٹ جو شرح سود جو پورے ملک کو جس نے جو ہے آج نچوڑ کے رکھ دیا، اس نے اسٹیٹ بینک نے 3,500 ارب پروفٹ کمایا، وہ سارا کا سارا وفاقی حکومت کی جیب میں جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، کبھی بھی کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو دوسروں کی غلطیاں یا اپنے پیچھے والے کی غلطیاں نکال کر اپنا وقت گزارے، ٹھیک ہے نا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو آگے کو طرف دیکھے اور اس میں سے راستہ نکالے، بجائے یہ کہ ٹائم ویسٹ کرے۔ ہمارے ملک میں سیاستدان، بیوروکریسی، نہیں میرے سے پچھلے والے نے یہ کر دیا تھا اب میں یہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس حکومت کو 4 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے، 4 سال۔ عمران خان صاحب کو 3.5 سال ملے تھے، اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے، ابھی تک یہ فلاں چیز وہ اس نے کی، فلاں چیز اس نے کی، فلاں چیز اس نے کی، اور جو ہے پنگ پونگ کھیل رہے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، اس کو بڑے جسے کہتے ہیں گہری نظر سے دیکھنا ہوگا، پیمانے بھی بدلنے ہوں گے، آبادی کے پیمانے کو دیکھنا ہوگا، لیکن سب سے پہلے
خیبر پختونخوا کا جو فائنینشیل مرجر کے بعد جو آبادی اور اس کے ساتھ اس کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا، وہ جو فاٹا کو مرج ایریا کو. پھر اس کے بعد جو بھی ملک کے مفاد کے لیے بہتری کے لیے تبدیلیاں ہیں اس کو لے کر آنا چاہیے. اس کے لیے ضرور جو ہے بات ہونی چاہیے اور دلیل ہونی چاہیے. جب دلیل ہوگی اور ایک دوسرے کے فائدے نقصان کو سامنے رکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا حل نکلے گا ملک کے لیے. بالکل بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن اس میں مزمل اسلم صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے. اب دیکھیے جیسے بہت سارے معاملات کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی کہ یہاں پر گورنمنٹ اپنا فائدہ سمیٹ رہی ہے، وفاق اپنا فائدہ سمیٹ رہا ہے، صوبوں کے معاملات کے اوپر آپ نے بات کی. جب ڈیفینیٹلی آپ وزیر خزانہ کے ساتھ آپ لوگوں کے نمائندگان بیٹھیں گے تو ایک جو ماحول ہمیں پہلے روز سے آج تک نظر آ رہا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن اور خاص طور پہ پی ٹی آئی یا خیبر پختونخوا کے ساتھ گورنمنٹ کا ایک رویہ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ٹھنتی ہوئی چیز نظر آتی ہے. اگر صوبوں اور وفاق کے درمیان کسی بھی نئے فارمولے کے ذریعے ایزمپشن رکھ لیتے ہیں کہ کوئی نیا فارمولا آ سکتا ہے، اگر ٹھن جاتی ہے تو پہلے آلریڈی ہم اکانومی میں کرائسس کے ساتھ ہیں، تو پھر اکانومی پہ کیا اثرات پڑیں گے اگر ٹھن جاتی ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان؟ دیکھیں اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں جو سب سے بڑا جو خیبر پختونخوا کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں آئے گا. آپ کو میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں یہ مسئلہ جو ہے بڑے صوبوں سے آئے گا. اس وقت بڑے صوبوں نے جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے کہ اس کے بینیفیشری وہ ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے بڑے صوبوں کو ہٹ پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا آپ سربت یہ دیکھیں کہ 10واں NFC جو ابھی 2025 میں ایکسپائر ہوا ہے جولائی میں، اس کا آخری اجلاس 2021 میں ہوا تھا. تو ٹھنی کیا تھی؟ مطلب نہ وفاق کا انٹرسٹ تھا اس کو آگے لے کے جانے میں، نہ کسی صوبے کا تھا. خیبر پختونخوا بس گلا پھاڑ پھاڑ کے بات بولتا رہا کراؤ. 18 مہینے سے ہم نے تو لڑائی بھی کر لی جا کے. تو ابھی بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو ایک اجلاس ہوگا تو پھر بیٹھ جائے گا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ابھی اس پہ قیاس آرائیاں بہت جلدی ہیں. ابھی تھوڑا ٹائم دے اس کو، دیکھیں کہ آگے وفاق کا کیا موقف آتا ہے، صوبوں کا کیا موقف آتا ہے، وفاق اس کو کس طریقے سے لے کے. لیکن اب یہ 7واں NFC اسی طریقے سے نہیں چل سکتا. اس میں سب سے پہلے تو جو ہمارا جو فاٹا مرج ایریا اس کو آئین کے حساب سے درج کریں، جو جس کا جو حصہ ہے اس کے سامنے آ جائے. پھر اس میں جو بھی تبدیلیاں لانی ہے کہ حکومت کا شیئر زیادہ ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے، یہ بحث بات کی ہیں. یا اس میں آبادی کے علاوہ اور کیا کیا پرفارمنس جیسے وہ آپ نے بات کی، یہ تمام باتیں ساتھ ساتھ اس کی چلیں گی بھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا کریڈٹ تو خیبر پختونخوا حکومت کو دینا بنتا ہے. جب بھی مزمل اسلم صاحب ہم NFC کی بات کرتے ہیں، ماضی میں یا حال میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جو PFC ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہمیں جتنا فعال نظر آتا ہے بدقسمتی سے اتنا فعال پاکستان کے دیگر صوبوں میں نظر نہیں آتا. اب چونکہ انتظامی معاملات کے اور NFC کے اوپر بات کر لی، آپ کی موجودگی کا مزید بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو نئے صوبوں کی بازگشت ہو رہی ہے اس پہ آپ لوگوں کی پارٹی یا خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ نئے صوبوں کے آپ حمایتی ہیں یا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے اس وقت آبادی کے لحاظ سے نمبر 3 پہ آتا ہے. تقریباً 4.5 کروڑ آبادی ہے. پھر 7.5 کروڑ سندھ کی آبادی ہے اور پھر پنجاب کی آبادی 13.5 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو جوڑا اس طریقے سے جا رہا ہے کہ یہ صوبے بھی ان کے اندر بھی جو کہتے ہیں نا انٹرا ڈسپیرٹی ہے. ابھی تو بات ہوتی ہے کہ یہ NFC ایوارڈ ہے یہ اس طریقے سے دیا جائے جو پیچھے صوبے ہیں ان کو جو ہے تعمیر و ترقی دی جائے، جیسے بلوچستان ہو گیا، KP ہو گیا. لیکن جب وہ تعمیر و ترقی کے لیے جو بیکورڈنس کے فنڈ ہے اس میں پنجاب اور سندھ سب سے بڑا فنڈ لے گئے، وہ خود بیکورڈ بن گئے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آپ سندھ کو اٹھا لیں سب سے پہلے کہ سندھ کے اندر کیا سارا برابر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ دیہی علاقے اور ساری. تو صوبے میں بھی اندر کافی لڑائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس منصفانہ قسم طریقے سے پیسے نہیں آتے. ایک اس کا بہترین حل یہی ہے لوکل گورنمنٹ ڈیوالو کرنا، یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ایک مارکیٹ میں بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے مطلب پاسبل نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے 13 کروڑ عوام کو دیکھے اور ان کو برابر کے حقوق دے. تو اس کے لیے کوئی مطلب یہی لوکل گورنمنٹ اس کا بہترین حل ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا حکومت میں جو پچھلی حکومت تھی PTI کی، تو ہم نے اس میں جنوبی پنجاب کی
ایک بات کی بھی تھی کہ جنوبی پنجاب ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے، جنوبی پنجاب. تو اس میں پارٹی کا موقف تو ہماری جیسے کہتے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ دے گی، خان صاحب سے مشورہ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے دیتے ہیں. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹ ارینجمنٹ ہے اس سے جو ہے یہ کیا اس لیے کیا تھا کہ سروس لیول ڈیلیوری بہتر ہو، یعنی کہ تعلیم جو آؤٹ آف اسکول بچے کم سے کم ہو، صحت جو ہے لوگوں کو جو ہے ملے، ٹھیک ہے نا، لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی ملے. تو یہ جب سے ڈیوالو ہوا ہے اور آج تک جو ہے بعض انڈیکیٹر الٹا خراب ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی وجہ شاید پروونس کی کیپیسٹی نہیں تھی. لیکن ابھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پروونشل ایکسپینڈیچر جو انہوں نے بڑھا دیے ہوئے ہیں، جو ملازمتیں دے دی ہوئی ہیں، یہاں سے وہ کٹ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اس خام خیالی میں ہے کہ ان کا شیئر 57.5 سے کم کر دیا جائے تو وہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. آگے جو ٹیکس کی گروتھ ہوگی، جو آگے جب مستقبل میں ہر سال جو ٹیکس اضافی ہوتا ہے اس پہ فارمولا بنے گا تو بہتر ہوگا، ہر کوئی مان سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجموعی طور پہ اس کو ختم کر دیں، انڈیا کی بڑی کلاسک اگزامپل ہے، انہوں نے 2016-17 میں اپنے ایوارڈ کو فریز کر دیا تھا. جو 2016-17 میں جو وہ اپنی اسٹیٹس کو دے رہے تھے ادھر انہوں نے فریز کر دی تھی رقم، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جو مستقبل میں نیا پیسہ بنے گا اس میں جو ہے اس کو اس فارمولے کے تحت نہیں دیا جائے گا، اس میں نئے انڈیکیٹرز ڈال دیے گئے تھے. جو آبادی کو کنٹرول کرے گا اس کو بونس دیا جائے گا، جو اپنے ٹیکسز میں اضافہ کرے گا اس کو بونس دیا جائے گا، جو گرین سائڈ پہ جائے گا، جو فارسٹ پہ جائے گا، جو کلائمیٹ کی سائڈ پہ جائے گا اس کو ایڈوانٹیج دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم کھلے دل سے کام کریں گے اور پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے اور تو یہ جو ہے بہت ایک اچھے طریقے سے آگے. مزمل صاحب ایک آخری سوال قطع کلامی کے معافی، ایک آخری سوال. یہ جو ٹیکس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کیا میں یہ درست سمجھ پائی ہوں کہ اگر تو پروونشل سطح پہ، صوبوں کی سطح پہ یہ ٹیکس کلیکشن کا معاملہ خود مختاری کے ساتھ انہیں دے دیا جاتا ہے کہ اس کو کلیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، نہ کہ اس طرح سے کہ آپ نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹس کی طرف جائیں؟ کیا میں درست سمجھ پائی ہوں؟ نہیں، ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے وفاق، پھر وہ کلیکٹ جو کرتا ہے اس کا 57.5% صوبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ ہے کہ صوبوں کی اپنی آمدنی بھی ہوتی ہے، جو پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو صوبوں نے کیا کیا کہ وفاق کی آمدنی پہ سب نے جو ہے وہ کر لیا، تکیہ کر لیا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سندھ جو ہے وہ ایک انڈسٹریلائز سٹی بھی ہے، وہ کراچی جو ہے وہاں پہ پورٹ بھی ہے، لیکن آج بھی ان کا 75 سے 80% جو ریونیو ہے وہ وفاق سے آتا ہے. ان کا اپنا ٹیکس کلیکشن نہیں ہے اتنا زیادہ، حالانکہ اتنا سب کچھ ہے. پنجاب کی بھی، پنجاب وفاق سے جو ہے 52% تقریباً ان کو ملتا ہے. پنجاب کا 85% ریونیو وفاق سے آتا ہے. جو پنجاب میں وہاں پہ اس کا وزیر اعلیٰ، جو بھی وزیر اعلیٰ جو شیخیاں مارتا ہے میں نے یہ سڑک بنا دی وہ بنا دی، وہ ٹیکس پیئر جو پورے پاکستان کا ٹیکس FBR کلیکٹ کرتی ہے وہ پیسے کوئی انہوں نے اپنے ٹیکس یا اپنی آمدنی کوئی جنریٹ نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیوچر میں مستقبل میں ہو سکتا ہے، جیسے اس سال کی مثال دے دیتا ہوں، 14,000 ارب ٹیکس کا ہدف ہے اس سال. تو ہو سکتے اگر یہ جو انڈیا نے کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس 14,000 ارب میں جس صوبے کو جتنا جا رہا ہے اسی طرح ملے اگلے سالوں میں. لیکن جب 14 سے ہم 16 یا 18,000 میں جائیں گے، اس 3 یا 4,000 کی تقسیم کا فارمولا جو ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. جیسے کہ آبادی ہے، کلائمیٹ ہے، جیسے KP کلائمیٹ پہ بلین ٹری لگاتا ہے، فارسٹ پہ یہ وہ ساری چیزیں، جو تعلیم پہ اچھی ڈیلیوری دے، جو آبادی کی کنٹرول. ابھی تو آبادی کے کنٹرول پہ نہیں، آبادی جو جتنا بڑھائے گا اس کو زیادہ شیئر ملے گا. ابھی تو ماشاءاللہ ہم نے یہ فارمولا رکھا ہوا ہے. تو یہ فارمولا تو ہاں، تو یہ فارمولا تو چائنا نے بھی نہیں رکھا جو ابھی کہہ رہی ہے اپنے بچے بڑھائیں، یا جاپان نے بھی نہیں رکھا کہ اپنی آبادی بڑھائیں، تو جو زیادہ آبادی بڑھائے گا اس کو. یہ ہم نے رکھا ہوا ہے جس کی آبادی ویسے ہی جو ہے پھٹ چکی ہوئی ہے، اتنی آبادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس میں جو ہے یہ اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ میڈیا جتنا فاسٹ چل رہا ہے، اتنا میرے پاس ایسی اتنی فاسٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ صوبے بھی بن جائیں گے، اس کو یوں دے دیں گے، اس کے پیسے بالکل ایسا ہی ہے مزمل صاحب. لیکن ابھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 29 اگست کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں جو میڈیا پہ آ رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو 29 اگست کے اجلاس کے بعد میڈیا کے سامنے آئیں گی. ڈیفینیٹلی پھر بھی آپ کو ہم زحمت دیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے ہمارے ساتھ رہیے.
के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर इख्तलाफात का एक पहाड़ बुलंद से बुलंदतर होता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों के बयानिए अपने अपने दायरे में मुक़ीद हैं। सवाल यह है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर सबसे पहले कौन लचक का मुजाहरा करेगा? हुकूमत जो इख्तदार में है और तमाम रियासती वसाइल उसके पास हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सड़कों पर अवामी ताकत के जोर पर अपना दबाव मजीद बढ़ाना चाहती है? मुज़ाकरात के बगैर सियासत पिछले 3 साल से एक बंद गली में है। सब उसे जरूरी मानते हैं, मगर मुज़ाकरात के दरवाजे की तरफ पहला कदम बढ़ाने पर हर कोई हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को अपने साथ बिठाकर माहौल को साजगार बनाए, या फिर अपोजिशन को ये पहल करना चाहिए कि वो अपने सख्त गिर पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी लेकर आए? हुकूमत जो बार बार मुज़ाकरात की दावतें दे रही है, पीटीआई को देखते हैं अगर, तो क्या उनके लिए काफ़ी नहीं है? इस वक्त ये जानना भी अहम होगा कि सियासी दंगल में किसके पास अब कितने पॉलिटिकल कार्ड्स बाकी हैं और किसका पलड़ा अभी भी भारी है। ऐसे में एक और अहम मौजू भी है जो सियासत का रुख तब्दील कर सकता है और नजर भी आ रहा है, और वो ये है कि नए इंतजामी सूबों का मामला। क्योंकि जैसे ही सूबों की बात शुरू होती है, ताकत के मराकज़, वसाइल की तकसीम और शनाख्त की सियासत भी उसके साथ जुड़ जाती है। तो इस बार इस मामले को लेकर इतना शोर क्यों है? नए एनएफसी अवार्ड्स में किसके हिस्से में क्या आएगा और क्या होना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। भट्टी साहब, अब मान ही जाए, अब पीटीआई अब तो उन्होंने कह दिया कि मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान कर लें। अगर देखा जाए तो ये पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है, सबके मुफाद में। किसने कहा? 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आइए हम मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान करते हैं। पीटीआई को भी दावत दी है। यकीन करें वो भूल चुके होंगे शहबाज शरीफ साहब इस वक्त तक। इतने मसरूफ? हाँ, नहीं इतने मसरूफ नहीं कि इस तरह ऊपर वाले दिल से उन्होंने कहा होगा। अच्छा। ये सरवत, ये सारी तकरीरी बातें होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कुछ भी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर यकीन रखते हैं जो उन्होंने कहा है। और ये सारी उम्र ये जो लोग हैं, इन्होंने इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। कभी मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो कभी मिसाक जमहूरियत, तो कभी मिसाक मईशत। तो करो, काम करो, फोकस करो। आपने उनको पीटीआई को फारिग कर दिया, गले से वो दीवार से लगा दिया। आप बेनिफिशियरी हो फॉर्म 47 के, तो आप काम करो। किन चक्रों में पड़े हो? मैं बताती हूँ किन चक्रों में है। थोड़ा रिकॉर्ड दुरुस्त करते हैं भट्टी साहब। गवर्नमेंट ने 8 फरवरी 2024 का जब इलेक्शन हुआ, उसके बाद चूंकि किसी की भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से राब्ता किया। पीटीआई ने किसी की भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। हमें जो इलेक्शन है उसके बाद तो फिर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ मिलकर आगे बढ़ी। किसी की भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। मैं पीटीआई की मानती हूँ, लेकिन मेरा सवाल सुनिए ना। मैंने तो पीटीआई की नहीं कहा। मैं तो कहती हूँ क्योंकि अवाम कहती है, हमें पता है अवाम की ये बात है। सड़कों पर उनका आना, अवाम के लिए उनकी पसंदीदगी और एहतजाजों के अंदर बाकायदा शिरकत करना ये वाज़ेह करता है कि लोगों को ये खौफ है कि हमने जो वोट दिया वो वोट वहाँ से नहीं निकला जहाँ से निकलना चाहिए था। एनीहो, अब जी इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से राब्ता किया। खान साहब ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। 9 फरवरी नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया तमाम सियासी जमातें जो हैं बहरान से निकाले पाकिस्तान को। पीटीआई को भी वेलकम किया कि आप भी टेबल पर आए। कुछ नहीं हुआ। दिसंबर 24 और जनवरी 25 में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। कुछ नहीं हुआ क्योंकि पीटीआई अपने कुछ मुतालिबात पे अटल थी। अच्छा, फिर 7 फरवरी 2025 को अयाज सादिक साहब ने, जो स्पीकर नेशनल असम्बली है, पीटीआई को वेलकम किया, मुज़ाकरात कर लें। पीटीआई नहीं आई। पीटीआई की एक ही बात है, खान साहब को रिहा करें, कैदियों को रिहा करें, गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोकें, फिर ही डायलॉग होगा, फिर ही बात होगी, फिर ही हुकूमत चलने देंगे, फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वक्ती तौर पर हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया, मैंडेट छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, उनकी पार्टी तोड़ दी गई। इमरान खान जेल में है, इमरान खान के रिश्तेदार जेल में, इमरान खान की अहलिया जेल में, इमरान खान की कुछ क़यादत पार्टी छोड़ गई, कुछ क़यादत जेलों में, कुछ क़यादत रुपोश है। और ये जो आपने 2 रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए। पहली बात ये कि ये जो 3 नुकात दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें इमरान खान की अपनी रिहाई नहीं थी। वो तो खान साहब ने खुद कहा था ना कि जी मैं अदालतों से रिहा होऊंगा, तो इमरान खान साहब की अपनी रिहाई नहीं थी। 1 नंबर 2 ये हुकूमत ने ख़त्म किए थे।
رانا ثناءاللہ اور عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا کہ جو مطالبات بتائیں گے وہ تو قابل قبول ہی نہیں. لیکن اس سے پہلے بھٹی صاحب یہ بھی تو درست کر لیجئے کہ پی ٹی آئی خود میڈیا کے سامنے یہ چیزیں لے کر آئی تھی, اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ جب میڈیا کے سامنے آپ سب لے کر آ گئے تو پھر اب مذاکرات کی نہیں تو کیوں, کوئی اس میں کون سی چھپانے والی بات ہے؟ 3 نکات تھے نا, چھپانے والی کون سی بات ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کریں 26 نومبر اور ایک اور پہلی دفعہ عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو حکومت مان کے اس سے کیے تھے, الیکشن سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اچھا, لیکن بنیادی طور پہ سچی بات, مختصر بات, اس پہ ہم جتنا بھی وہ پانی میں مدھانی ڈال کے بیٹھے رہیں, اس کو نہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے, نہ حکومت کی وہ حیثیت ہے کہ وہ مذاکرات کرے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی نے مذاکرات کرنے. حکومت کی سطح پر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے جو خان صاحب یا پی ٹی آئی کو لے کے میں کہہ رہا ہوں کہ حقائق درست کر لیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل سیدھے فوکس کر لیں کہ یہ وہ حالات چل رہے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا اور پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی. یہ باقی ساری کمپنی کی مشہوری ہیں, کیونکہ اب نفرتیں اور پولرائزیشن اس سطح پر پہنچ گئی ہے, چیزیں اس سطح پہ پہنچ گئی ہیں کہ اب مذاکرات, بات چیت, ہاتھ ملانے کا مجھے نہیں ٹائم لگتا. ایک ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی نے انٹرسٹ شو کی, ایک ٹائم تھا, اور 26 نومبر سے پہلے ایک ٹائم تھا. ماضی کی تلخیوں کو لے کر آپ مستقبل میں کیسے جا سکتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی ایک روشن مستقبل عوام کے لیے دیکھتی بھی ہے, سوچتی بھی ہے, اس کے لیے کوشاں بھی نظر آتی ہے, تو ماضی کی تلخ یادیں آپ کو مستقبل میں ایک خوشگوار اور اچھے کامیاب مستقبل میں کیسے لے کر جائیں گی اگر یہی سلسلہ رہا؟ بدقسمتی سے آج بھی شاید, اگر میں غلط نہیں ہوں, اسحاق ڈار صاحب بنگلہ دیش میں, اگر میں غلط نہیں ہوں, 13 سالوں کے بعد پہلا دورہ ہے کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا. خوشی کی بات ہے کہ ہم قریب آ رہے ہیں, لیکن یہ تلخی کبھی ہم نے یاد رکھی کہ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ تھا؟ کیوں ٹوٹا؟ کیا تکلیف تھی اس وقت کی قیادت کو اگر شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ مان جاتے, اسے وزارت عظمیٰ دے دیتے, نہ کہتے کہ جو ادھر جائے گا اس کی ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. 78 سال آپ کو تاریخ نہیں دیکھی, تلخیاں 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 تلخیاں. کیا یہ مستقبل کے لیے خوفناک آپ پکچر پیش کر رہے ہیں کہ ادھر بھی تو مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہ میرا ملک ہے اور اللہ نہ کرے اس کے لیے جان بھی قربان ہے. لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں, بتانے کی یہ کوشش کر رہا تھا کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. چلیے اب تو جو ہماری اکائیاں ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں اپنا ملک ہے, اور بلوچستان دیکھ لیں, خیبر پختونخوا دیکھ لیں, پنجاب سے جو دوسرے صوبوں کی گفتگو ہوتی ہے وہ دیکھ لیں, مرکز دیکھ لیں, اور جو جس طرح یہ ایک غیر فطری قسم کا اتحاد بنا بیٹھا ہے پیپلز پارٹی اور نون کا صرف اقتدار کے لیے, وہ دیکھ لیں. تو آج درخواست یہی ہے کہ جو ہوتا ہے نا معافی مانگنا اور معاف کرنا, یہ دونوں بڑے آدمی کرتے ہیں. کوئی چھوٹا آدمی معافی نہیں مانگ سکتا. فار ایگزامپل میں نے آپ کو غلطی کی ہے نا آپ سے, تو میں اسی چکر میں رہوں گا کہ اب میں معافی مانگوں. بڑے معافی مانگتے ہیں, اور جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہے نا صفت کہ معاف کرنا. ایک نیلسن منڈیلا نے ایک جیل سے نکلتے ہوئے کہا میں نے معاف کیا, اور وہ پوری دنیا کی سوچ بن گیا. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس وقت کوئی ایسا نہیں جو کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جو معافی مانگے یا معاف کر دے. اب ویسے معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے بھٹی صاحب. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ سرٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ خان صاحب انوالو ہی نہیں تھے, تو معافی کا سوال کہ اب تو بات صرف القادر تک چلی گئی ہے نا. 9 مئی والا قصہ انڈاؤٹیبلی, کیونکہ ایک جرم ہوا اگر 9 مئی کا تو اس کی سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں, اس میں بری ہونا شروع ہو گئے. ابھی تو اور گرفتاریاں ہو گئی خان صاحبہ کے ساتھ. ہاں, تو ان کی گرفتاریاں ہونی شروع ہو گئی. اب تو وہ معافی کا سے اگلے سٹیپ آ گیا. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں, تلخیوں کی بات کر رہا تھا کہ ہم جب ماضی سے سیکھیں نا کہ آپ ایک ہی سوراخ سے تو بار بار نہیں ڈسے جاتے, ایک ہی جگہ تو بار بار آپ نے نہیں گرنا ہوتا. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ملک کے لیے سم ٹائم کبھی کبھی براڈر پکچر کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی اپنی ایگوز پہ پاؤں رکھنے پڑتے ہیں. کوئی نہیں رکھ رہا. خان صاحب نہیں رکھیں گے؟ نہیں, عمران خان, جس عمران خان صاحب کو ہم جانتے ہیں, کبھی بھی نہیں.
تو یہ دونوں طرف ہے نا پھر. ہاں ڈیفینیٹلی ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی. ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب یعنی کوئی درمیانی رستہ لے لیں گے, ڈیل کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, مجھے نہیں لگتا. نظر نہیں آتا اتنے سال جیل میں گزارنے کے بعد. اب 750 دن ہو گئے عمران خان صاحب. اور اب تو وہ جس طرح کے اب گھروں تک بات پہنچی ہوئی ہے, جو ہو گیا ہے, اب میرا خیال ہے مشکل ہے. بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, دنیا تبدیل ہو رہی ہے مگر پاکستان کی سیاست تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی. جب سیاست ذاتی دشمنی کا روپ لے تو کیا ایسے میں مذاکرات ممکن ہے؟ عوام کی فکر کس کو ہے؟ ایک طرف حکومت اپنی معاشی ترقی کے دعووں میں مست ہے, دوسری طرف اپوزیشن عوامی مقبولیت کے گھوڑے سے اترنے کا نام نہیں لے رہی, مگر زمینی حقائق دونوں کے ہی خلاف نظر آتے ہیں. تو کیا ایسے میں مذاکرات ممکن ہے؟ ملک قرضوں کے اندر جکڑا ہے, عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ ہے, مگر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک دوسرے کو ملک دشمن ثابت کرنے میں تلی ہوئی ہے. تو کیا ایسے میں مذاکرات ممکن ہیں؟ کبھی جلسے, کبھی فائنل کال, تو کبھی احتجاجی تحریک. حکومت سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کے پاس اب کوئی سیاسی کارڈ نہیں بچا, جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ فارم 47 کے الزامات تلے دبی ہوئی حکومت اپنی اخلاقی ساکھ کھو چکی ہے. جب دونوں فریق ایک دوسرے کو کمزور سمجھیں گے, اعتماد کی بنیاد کون رکھے گا؟ کیا ایسے میں مذاکرات ممکن ہیں؟ مساق استحکام پاکستان کے لیے حکومت بار بار پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دے رہی ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کھل کر کہا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھے بغیر کوئی راستہ نہیں نکلے گا, لیکن پی ٹی آئی سمجھتی ہے حکومت نہ صرف بے اختیار ہے بلکہ ان کے قول و فعل کے اندر بھی تضاد ہے. تو کیا ایسے میں مذاکرات ممکن ہیں؟ نئے صوبوں کی بحث ہے, وہ ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہو چکی ہے. کبھی یہی نعرہ جنوبی پنجاب کے لیے لگتا ہے, کبھی سندھ میں, کبھی کے پی میں, لیکن عملی قدم کبھی نہیں اٹھایا گیا. جب سب کو اپنا اپنا سیاسی مفاد عزیز ہو تو کیا ایسے میں مذاکرات ممکن ہیں؟ انہی تلخ معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. درانی صاحب, ابھی گزشتہ روز ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے دوبارہ سے کہا ہے کہ جی مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے پی ٹی آئی کو, تبھی کوئی بات بنے گی. لیکن بدقسمتی سے کیرٹ سٹک پالیسی ہمارے سامنے ہے. ایک طرف مذاکرات کی بات ہے, ایک طرف گرفتاریاں ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ صرف ٹائم بائی کرنے کی ایک کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے, یا واقعی حکومت سنجیدہ ہے بات چیت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت کی سنجیدگی تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی, کیونکہ انہیں پی ٹی آئی کا پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک فرد کا نام ہے جس کا نام عمران خان ہے, اور اگر انہوں نے واقعی بات چیت کرنی ہے تو انہیں عمران خان سے بات کرنی چاہیے. یہ پارٹی کو دعوت دیتے ہیں, پارٹی سے دعوت لیتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ سیریس نہیں. اور میں نے تو ہمیشہ, میں تو خود چونکہ مذاکرات اور مفاہمت کے حق میں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر مفاہمت کرنی ہے, مذاکرات کرنے ہیں, تو انہیں سیریسلی اس اینڈ کے ساتھ کرنے چاہیے جو کہ اس کو کر سکتا ہے. اور وہ اینڈ ان کے اپنے پاس ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں انگلینڈ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. وہی انہی کی جیل کے اندر ہیں, اسی کے پاس ہے. ثناء اللہ صاحب اٹھیں اور جا کے مل لیں, جا کے ان سے. شہباز صاحب اٹھیں اور جا کے مل لیں ان سے, تو مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ یہ اگر مذاکرات کا یہ مطلب ہے کہ جی آؤ یہاں پہ سجدہ صحو کرو اور پھر یہاں پہ آ کے بیٹھو یا کسی کو بھیجو پھر جس کو تمہارے سے ملنے نہ دیں, تو یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں. میں نے تو اس پہ بہت زیادہ غور بھی کیا ہے, اور میں کوشش ہر وقت کرتا رہتا ہوں کہ کوئی راستہ بن سکے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے اندر اتنی جرت اور اتنی اخلاقی ان کے پاس اسٹرینتھ. اچھا درانی صاحب, مجبور کون ہے؟ گورنمنٹ مجبور ہے, پی ٹی آئی مجبور ہے؟ جو اصل میں مجبور ہے گھٹنے بھی وہی ٹیکے گا, ماتھا بھی وہی ٹیکے گا, تو آپ کی نظر میں بڑا مجبور کون ہے؟ میرا خیال ہے بڑی مجبور تو گورنمنٹ ہے. دیکھیں, وہ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں انہوں نے کر لیا, اور وہ یہ کر لیا ہوا کہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اور مقدمے بنا رہے ہیں اور مقدمے چلا رہے ہیں, سب کچھ ہے, ترمیمیں کر لی ہیں انہوں نے. تو اب کچھ ان کے پاس اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کوئی؟ اب یہ ہے کہ اب جہاں تک سوال ہے مذاکرات ہونا اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا, اپنے آپ
को लेजिटिमेट कराना, अपोजिशन से अपने आप को तस्लीम करवाना, तो वो काम जो है वो हुकूमत ने करवाना है। हुकूमत, मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत अपने गट्स खो चुकी है, अच्छा, कुछ करने की सलाहियत खो चुकी है, और इनिशिएटिव लेने का उनके अंदर जो है ना वो स्ट्रेंथ वो नहीं है। तो लिहाजा वो एक मजबूर महज की तरह बैठे हुए हर 2, 3, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद एक ज़बानी बात कर देते हैं, विच मीन्स नथिंग। अब दुरानी साहब, एक और बड़ी क्रूशल सिचुएशन है हमारे सामने, वो ये है कि अवाम के अंदर गुस्सा तो है इस बात का कि हमारा वोट जो है वो सही तरीके से डाला मगर निकला नहीं। एक गुस्सा अपनी जगह पर बाकी है। अभी बाई इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने वाला है, और बाई इलेक्शन में एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी हम इस सिस्टम के जो है ना वो बेनिफिशरी नहीं है, हम कोई इत्तेहादी नहीं है इनके। अब बाई इलेक्शन में भी दोनों ने इत्तेहाद एक दूसरे के साथ कर लिया है। पीटीआई का तो फैसला ही नहीं अभी हुआ ना कि उन्होंने आना है या नहीं आना, मगर यहाँ पर इत्तेहाद हो गया है। मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी खुद को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए देखती है, तो ये चीज़ पीपल्स पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी जो वो अभी हाल ही में कर रहे हैं सब कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी और नून का ताल्लुक है, अब जैसे ये बाय इलेक्शन शुरू होने से पहले ही वो इलेक्शन आ चुके। देखिए, इमरान खान साहब की सारी जो साइ वॉरफेयर है वो ये है कि इनको डरा हुआ साबित करना, इनको हारा हुआ साबित करना, इनको शिकस्त खुर्दा साबित करना, ये है उनकी साइ वॉरफेयर की पूरी स्ट्रेटजी। अब ये है कि अभी इंतखाबात अनाउंस नहीं हुए और उससे पहले ही 2 डरे हुए चेहरे आए और उन्होंने कांपते हुए कहा कि जी हम इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। भाई किसके खिलाफ लड़ोगे? कैंडिडेट तो सामने कोई है। बिल्कुल यह है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट से पहले वो चंद डरे हुए लोग जो कपा रहे थे, उन्होंने आके कहा जी हम इकट्ठे मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, किसी के मुकाबले में वो जो जेल में है उससे हमने मुकाबला करने के लिए तैयार कर। तो ऐसी शिकस्त खुर्दा ज़हनियत के साथ क्या इलेक्शन लड़ेंगे ये? वो तो अंदर से हर रोज एक छिक्का लग जाता है और ये जो है ये उस पे आउट हुए होते हैं। तो इनके लिए तो मैं इसीलिए आपने जो पूछा कि किसके घुटने टिके हुए हैं, किस मतलब ये तो अपने कदमों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे। इन्होंने तो मतलब अपने आप को एक शेयर एम्बैरेसमेंट बना ली, और इनका जितना ये एक दूसरे को करीब से जोर से एक दूसरे को वो डालेंगे, मतलब गले मिलेंगे, उतना ही ये अपने एक दूसरे को कमजोर करेंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे की मुखालफत में है। सियासत किसी की मुखालफत में होती है, किसी की सियासत नहीं होती कि जी जनाब मैं जनाब की खिदमत करूंगा, ये कोई सियासत नहीं है। ये जो डर है, इस डर ने दोनों बड़ी सियासी जमातों को आपके मुताबिक दोबारा से एक इत्तेहाद के अंदर ले आए हैं। लेकिन अभी दुरानी साहब, माशाल्लाह से आप इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, आप बारीकियों को बड़ी अच्छे से समझते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने नए सूबों के ऊपर कहा कि जी जब मीडिया को खबर नहीं मिलती तो नए सूबों का शोशा छोड़ देते हैं। हमारा तो यही मानना है कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर चिंगारी कहीं ना कहीं कोई लगी होती है। नए सूबों के मामले में क्या गवर्नमेंट इतनी पावर के अंदर है कि खुद ही अपनी मनचाहा कर जाएगी, या यहाँ पर इनको असल में सही ऑपोजिशन से टाकरा हो जाएगा? देखें जी, सूबों के अंदर मैं आपको बता दूं बड़ी साफ बात, मैं हूं इन सूबों के कॉन्सेप्ट का बेसिक आर्किटेक्ट। 2008 में मैंने ही सूबों की फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कैंपेन शुरू की थी, और मैंने ही सूबाई असेंबली से इनके नाक रगड़वा के पीपल्स पार्टी और नून के इनसे यूनानिमस रेजोल्यूशन कराया था भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे के आप। उस वक्त की जो रुकावट थी वो तो एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त इस कॉन्सेप्ट को बाय नहीं कर रही थी। आज अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को ना रोका तो ये आपको बता दूं कि पूरे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के अंदर तो पूरे का पूरा जनूबी पंजाब आके सूबों के हक में सड़क पे खड़ा हो जाएगा, और ये वहां से गुजर भी नहीं सकेंगे। वो एक और इमरान खान बन जाएंगे सूबे इनके लिए, जिनका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लिहाजा ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सूबों की बातचीत है, खबर नहीं है तो सूबे हैं। खबर तो ये है कि अवाम खुश नहीं है, खबर तो ये है कि अवाम को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, खबर तो ये है कि
عوام کو اچھی گورننس آپ دے نہیں پا رہے. خبر تو یہ ہے کہ عوام کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا, ان کی معیشت کو آپ تباہ کریں, یہ ساری خبریں ہیں. اور آپ 80% 70% بجٹ جو ہے وہ ایک شہر میں لگا دیتے ہیں, NFC ایوارڈ سارا جو ہے اس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں, لوٹ مار کے لے جاتے ہیں دونوں صوبوں میں. تو یہ چیزیں, یہ ساری خبریں ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں یہ صوبوں کا معاملہ جو ہے یہ اصل میں عوام کا ایشو ہے. اور عوام اگر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تو پھر یہ نہیں کسی نے دیکھنا کہ ان کی خبر کیا ہے اور ہماری خبر کیا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. محمد علی دونانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.